السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ انڈین جارحیت کے جواب میں پاکستان کے آپریشن بنیادم مرصوص کے بعد مودی سرکار مجبور تو ہوئی کہ وہ سیز فائر کرے اور مذاکراتی میز پر آئے، لیکن بھارت وہ مکار دشمن ہے جس کے وعدے اور ارادے ایک دوسرے سے میل ہی نہیں کھاتے، اور اسی روش کو اپناتے ہوئے بھارت نے ایک بار پھر سیز فائر کی خلاف ورزی بھی شروع کر دی ہے اور عالمی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق بھی ہیلے بہانے بنانے لگا ہے۔ جنگی میدان میں پاکستان کے خلاف گھٹنے ٹیکنے والی بھارتی فوج نے بالآخر وہ اقرار بھی کر لیا ہے جس سے متعلق ابھی تک وہ انکاری تھی اور پوری دنیا بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کر رہی تھی۔ آج بھارتی فوج کے حکام نے ڈھکے چھپے ہی انداز میں صحیح لیکن پاکستان کی جانب سے رافیل طیاروں کو مار گرائے جانے کو تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ بھارتی حکام صاف چپ بھی نہیں رہے اور سامنے بھی نہیں آ رہے، لیکن وہ عالمی میڈیا کی زبانیں کیسے بند کرائیں گے جو ہر روز ہی بھارت کی عسکری ہزیمت کا پول کھول رہا ہے۔ CNN کی تازہ رپورٹ بھی اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ ثبوتوں کے باوجود انڈیا اپنے طیاروں کی تباہی ماننے سے انکاری ہے۔ حالیہ کشیدگی بھارت کے لیے بڑی ہزیمت اور پاکستان کے لیے بڑی کامیابی اس لیے بھی ہے کیونکہ دنیا نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کو دونوں ملکوں کے درمیان اہم ایشو مان لیا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ایک بار پھر مذاکرات شروع کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس متعلق سب سے اہم آواز آج انہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے جنہوں نے گزشتہ روز بھارت کی جانب سے پاکستان سے سیز فائر کروانے کی منتیں کرنے کے بعد جنگ بندی کروائی، اور آج امریکی صدر نے ایک بار پھر بھارتی ارمانوں پر اوس ڈالتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے پر زور دیا، یعنی وہ بھی بھارت کے کشمیر کو ٹوٹنا کہنے کے دعوے کو حقیقی نہیں مانتے۔ امریکی صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ پر بیان میں کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کی قیادت کے ساتھ مل کر ہزاروں سال پرانے مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں پاکستان اور انڈیا کی مضبوط اور غیر متزلزل طاقتور قیادت پر فخر ہے، جنہوں نے دانش مندی اور ہمت سے کام لیا اور یہ سمجھا کہ یہ موجودہ جارحیت کو روکنے کا وقت ہے جو بہت سے لوگوں کی موت اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی قیادت کے بہادرانہ اقدامات نے ان کی میراث میں بے پناہ اضافہ کیا ہے اور انہیں اس بات پر فخر ہے کہ امریکہ نے دونوں ملکوں کو اس تاریخی فیصلے تک پہنچنے میں مدد کی۔ امریکی صدر کے مطابق وہ انڈیا اور پاکستان کی قیادت کے ساتھ مل کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا 1000 سال بعد کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ ساتھ ہی امریکی صدر نے دونوں ممالک کے ساتھ اپنی تجارت کو کافی حد تک بڑھانے کا بھی اعلان کیا۔ امریکی صدر کے اس موقف کے بعد بھارت میں اور بھی زیادہ کوحرام مچ کیا ہے، بالخصوص پہلے ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنی عوام، میڈیا اور اپوزیشن کی جانب سے زیر عتاب تھے، جنہوں نے امریکی صدر کی جانب سے سیز فائر کے اعلان کو انتہائی ناگواری سے لیا ہے، اور اب بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بھی نریندر مودی پر چڑھائی کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس رہنما راہل گاندھی نے نریندر مودی کو خط لکھ کر پہلگام واقعے اور جنگ بندی پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خط میں پوچھا گیا ہے کہ امریکہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان اچانک جنگ بندی کیسے کروا دی، مسئلہ کشمیر پر تیسرے غیر جانبدار ملک میں مذاکرات کی بات کیسے ہوئی۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ تیسرا فریق بھارت کو مذاکرات کا حکم کیسے دے سکتا ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہر بار کی طرح معقول بھی ہے اور مفاہمتی بھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی پیشکش کو جنوبی ایشیا میں پائیدار قیام امن کے لیے اہم سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرتے رہے ہیں، باہمی مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے قریبی تعاون کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان کو ایک مضبوط شراکت دار ملا ہے۔ اس کے علاوہ تجویزاتی شراکت داری کی نئی جہت ملے گی اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ یہ تعاون صرف تجارت اور سرمایہ کاری تک محدود نہیں، ہر شعبے میں ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان میں آپریشن بنیادم مرصوص کی شاندار کامیابی کے بعد ہر کوئی نہال ہے، خوش ہے، اور آج ملک بھر میں یوم تشکر بھی منایا گیا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے اور آپریشن بنیادم مرصوص کی کامیابی پر آج یوم تشکر منانے کا اعلان کیا تھا، جس کی مناسبت سے آج ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں اور آپریشن بنیادم مرصوص کی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس آپریشن اور حالیہ تنازع میں پاکستان کی مسلح افواج کی کارکردگی پر پوری دنیا اش کر رہی ہے، اور نئی معلومات نے دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کو پاکستانی فوج کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے رافیل طیاروں کو گرائے جانے کی دھوم تو پوری دنیا میں تھی ہی، وہاں اب روسی اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم S-400 کو تباہ کرنے کو بھی حیران کن واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یورپ کی ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ نے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم S-400 کو تباہ کرنے کو پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا ہے۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق پاکستانی جوابی حملے میں S-400 کی تباہی ہوئی ہے تو یہ سب سے زیادہ ہائی پروفائل واقعہ ہے۔ آدم پور بیس شمالی بھارت کا مرکزی بیس
سخوئی اسکواڈرن مرکز اور سرحد سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ میں کہا گیا ہے کہ انتہائی اہم ایئر بیس پر روسی سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا۔ پاکستان نے ہائپرسونک میزائل JF-17 تھنڈر میں لگایا ہے تو پاک فضائیہ کے حملے کی صلاحیت بہت بڑھ گئی ہے۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے چین کے ہائپرسونک میزائلوں کا مقامی ماڈل تیار کیا ہو۔ S-400 تباہی کے بھارت کی دفاعی حکمت عملی پر دور رس نتائج ہوں گے۔ ملٹری ریویو میں کہا گیا ہے کہ علامتی پیغام بھی کیا گیا کہ پاکستان بھارت کے بہت اندر جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 سچوریشن حملوں یا ریڈار کمانڈر پر حملہ کیے جانے پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معروف برطانوی سیکیورٹی اور دفاعی تجزیہ کار مائیکل کلارک نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جدید تکنیکی صلاحیتوں نے بھارت کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے ہم آج کی اس پروگرام کے اندر۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب، جن سے ہم بات کریں گے کہ NSS کے درمیان جو ملاقات ہونی ہے اس میں پاکستان کی پوسچرنگ کیا ہونی چاہیے، کس طرح سے معاملہ بڑھے گا، اور ہم سابق CGS جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل سعید صاحب، ان سے بات بھی کریں گے کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے جو یہ سٹینڈ آف میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے بھارت کے خلاف۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ جنرل سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ بتائے گا کہ 2019 کے بعد 2025 میں ہم نے بھارت کو ایک اور سرپرائز دیا، یہ کیسے پاکستان جہاں تک پہنچا، یہ سفر پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ آپ خود بھی چیف آف جنرل اسٹاف رہے ہیں، یہ کامیابی پاکستان کو کیسے ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو بہت سلام، آپ کے ویورز کو بھی بہت سلام، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ دیکھیے پاکستان کا یہ جو سفر ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں، بہت سارے لیڈرز کی ویژن شامل ہے، پاکستانی قوم کا ریزالو شامل ہے، اس میں پاکستانی قوم کی ایک یکجہتی شامل ہے آرم فورسز کے ساتھ، اور آرم فورسز کا ایک ایسا جذبہ جس کو صرف اپنے ایک سٹرانگ اکانومی یا دنیا کے ساتھ جو جیسے انڈیا کلیم کرتا ہے اپنا ایک بہت مثبت تعلق ہونے کی وجہ سے، یا اپنی آرم فورسز میں نئی جدید کیپیبلٹیز کی آنے کی وجہ سے اس طرف جو آرم فورسز ہیں ہماری طرف، ان کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا۔ بالکل۔ تو یہ جو جہاں تک پہنچے ہیں اور جو وکٹری اچیو کی ہے، یہ ایک کلیئر ملٹری وکٹری ہے۔ بالکل۔ اور یہ سب سننے والوں کو بھی اب پتہ ہے، بیکاز پچھلے چند دنوں سے سب لوگ فوج کی کانفلکٹ سے ریلیٹڈ بات چیت سن رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ملٹری وکٹری ایک پارٹ ہوتا ہے، اور ملٹری وکٹری کو لے کے جب ٹیبل پہ جاتے ہیں جن لوگوں نے بات کرنی ہے تو ان کے پاس ایک بہت بڑی لیوریج ہوتی ہے۔ جنہوں نے بھی بات کرنی ہے آگے جا کے انڈیا سے، ان کو ٹیبل پہ بڑے ہی اعتماد کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بہت اچھی طرح آرم فورسز نے ایکوپ کر دی ہے، اور اس کے لیے ہم سب لوگوں کو بہت اللہ کا شکر گزار سر اس بار پاکستانی قیادت نے ایک ریزالو کا اظہار کیا کہ اب کی بار بھارتی جارحیت کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ وہ ہر 4-5 سال بعد جو فاسٹ فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس پر جو ہے بھارت کو ایسا رسپانس دیں گے کہ دوبارہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا رسپانس تھا کہ بھارت اب آنے والے وقتوں میں اس طرح کا کوئی دوبارہ ڈرامہ نہیں کرے گا؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسپانس کے بارے میں انڈیا کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو بہت کلیئر ہونا چاہیے، اور کلیئر ہوگا ان کو، کیونکہ پاکستان نے بڑا کھلے اور واضح الفاظ میں بہت سالوں سے یہ کہا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی ملٹری ایکشن پاکستان کے اگینسٹ کریں گے، پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کریں گے، یہاں کے معصوم شہریوں کی جان لیں گے، تو ہماری رسپانس وہ ہم فوج کی زبان میں اس کو کوئڈ پرو کو کہتے ہیں، تو پہلے ہم کوئڈ پرو کو کہا کرتے تھے، اور پھر ان کو بڑا کلیئرلی کہا کہ کوئڈ پرو کو پلس کریں گے ہم، کہ جو آپ کریں گے اس سے آگے بڑھ کے کریں گے۔ اچھا، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بہت سارے ابھی تجزیہ نگار بات کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، یہ ایک اسٹریٹجک مس کیلکولس ہے انڈیا کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ پہ، کہ کہیں ان کی سوچ میں یہ ضرور تھا کہ چونکہ پاکستان اس وقت کچھ اندرونی مسائل میں ایک طرح سے وہ ان کی سوچ میں یہ تھا، ان کی سوچ میں کہ اندرونی مسائل میں اس بری طرح پھنسا ہوا ہے، معیشت کی اکانومی کی کوئی حالت جو ہے وہ بہت بہتر نہیں ہے ان کے نظریے میں، دوبارہ جو
پچھلے چند ماہ میں پچھلے ایک سال میں آپ نے دیکھا کوئی فنڈامنٹلز تو اکانومی کے بہت اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ادھر پرسیپشن کچھ اور ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جب پاکستان کی بات کرتے ہیں. صحیح ہے. میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہوں گا. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ چونکہ پچھلے کوئی 8-10 سال میں انہوں نے بہت ساز و سامان لیا ہے، ماڈرن ساز و سامان ملٹری کا لیا ہے پوری دنیا سے، اور پاکستان کو تو کوئی چیز بیچنے کو تیار نہیں ہے، اور کوئی چیز اگر ایسے کوئی کیا تیار ہو بیچنے کے لیے تو اس پہ سینکشن لگ جاتی ہیں. صحیح آپ ہے. کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے سر ہمارے میں سننے والوں معذرت کو. ہوں، ہمیں ایک مختصر بریک لے دی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ سے ہی گفتگو ہماری مزید جاری رہے گی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، پرائم میں ہماری گفتگو جاری ہے سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب سے. سر یہ بتائے گا کہ کیا جو پاکستان کی بڑی کامیابی تھی اس میں چین کا کتنا رول تھا، چین کا کتنا کردار تھا، چین فیکٹر جو ہے چائنا فیکٹر، اس کا کتنا رول تھا سر؟ دیکھیں، اس کے بارے میں چائنا کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، چائنا کی پوزیشن پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے وہ ہمیشہ سے بہت واضح رہی ہے. اور جب یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوئی، جب 22 اپریل کو ایونٹ ہوا اور اس کے بعد ادھر سے بہت ہی جارحانہ قسم کی سٹیٹمنٹس انڈیا سے آنا شروع ہوئی، تو چائنا سے بھی سٹیٹمنٹس آئیں کہ پاکستان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے چائنا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. چائنا کا جو ایک ایسا ریلیشن ہے جس کو آپ صحیح اسٹریٹجک ریلیشن کہہ سکتے ہیں. جی سر. کیونکہ عام طور پہ لٹریچر میں یہی کہا جاتا ہے کہ اسٹریٹجک ریلیشن وہ ریلیشن ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان جو گورنمنٹس کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ دونوں سائڈ سے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. بالکل. تو اگر آپ پرکھیں ہمارے جو ریلیشنز ہیں دنیا میں باہر، اور بڑے انڈیا کی جو پرسیپشن ہے کہ ہمارا شاید دنیا میں کہیں کوئی تعلق نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے. آج بھی آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ پڑھ لیا ہوگا. بالکل سر. تو یو ایس سے لے کر مڈل ایسٹ کے بہت اہم ملکوں سے لے کر چائنا، فار ایسٹ میں بہت ملکوں کے ساتھ ہمارے بڑے مضبوط تعلقات ہیں. تو ان سب میں چائنا کا جو ساتھ پاکستان کا ریلیشن ہے، وہ اس میں جو ٹرسٹ کا لیول ہے، جو ایک دوسرے کے انٹرسٹ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا لیول ہے دونوں طرف سے، وہ شاید کسی اور ریلیشن شپ میں اس طرح سے نہیں ہے. جنرل صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ آگے پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے، حالات کس طرف جائیں گے؟ کشمیر پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پھر سے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو یہ بھارت کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ کشمیر کے مسئلے پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ ثالثی کی پیشکش کی تھی، لیکن پھر بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ہی ختم کر دی تھی. تو اب کی مرتبہ آپ کو کیا اس پہ توقع یا امید ہے؟ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، بہت بڑی کامیابی ہے. نہ صرف انڈیا بہت سالوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر تو صرف انٹرنل میٹر ہے ان کا، اور اس پہ کسی کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں. ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے چند دنوں میں کتنے امپورٹنٹ اینالسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں دنیا میں، تھنک ٹینکس ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑتے ہیں بار بار، اور ان کی لڑائی بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کور ایشو کشمیر کا جو ہے وہ کسی طرح سالو کیا جائے. تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے انڈیا کی سائڈ پہ جن کے ذہن میں یہ سوچ آئی ملٹری کانفلکٹ کی، انہوں نے کشمیر کو دوبارہ انٹرنیشنلائز کر دیا ہمارے لیے، دوبارہ انٹرنیشنل. تو سر اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا تو حالات کس طرف جا رہے تھے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ نیوکلیر سائٹ پہ بھی جا سکتا تھا. تبھی بھارت نے امریکہ سے مداخلت کرنے کی درخواست کی، اور بھارت نے بھی امریکہ سے کہا کہ وہ سیز فائر کرائے. تو یہ معاملہ کہاں تک آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا تھا اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا؟ جب دونوں ملک نیوکلیر پاورز ہوں تو وہ پھر ایسکلیشن کو کنٹرول کرنے میں بڑی دقتوں کا سامنا کرتے ہیں. آپ پہلی گولی تو فائر کر سکتے ہیں، دوسری طرف سے جب دوسری گولی داغ دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، میں اس طرف لے جانا نہیں چاہتا، ایسکلیشن لیڈر. کوئی آپ کے ویورز میں سے کوئی ریسرچ کرنا چاہیں اس کو تو وہ کر سکتے ہیں. تو اس ایسکلیشن کی لیڈرز کے رنگز ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنا بائی مسٹیک، کبھی غلطی سے بھی دونوں طرف کوئی چھوٹی موٹی ملٹری اسکرمش ہو جائے تو دونوں ملکوں کے لیے اس ایسکلیشن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسے جب انڈیا نے آپ کا ریزالٹ ٹیسٹ کر لیا کہ ہم نے 9 جگہوں پہ اٹیک کیا تھا، انہوں نے 26 پہ کر دیا، اور جتنے میزائل ہم نے مارے تھے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے مار دیے، تو پھر ان کو یہ میرا خیال ہے شک نہیں ہوگا
کہ اب ہم اگر ریٹیلیٹ کرتے ہیں جی سر. تو ان کا جو فیز 2 ہوگا جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو. اور یہ بھی پہلی دفعہ ہے دو نیوکلیر نیشن سٹیٹس نے میزائل ایک دوسرے کے اوپر فائر کر لی ہیں. یہ نہیں پہلے کبھی ہوا. ایسا ہی ہے. یہ بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے انڈیا اور پاکستان نے. اور میں کہوں گا کہ دوبارہ کہوں گا کہ انڈیا کی بہت ہی گراس مس کیلکولیشن کی وجہ سے. بالکل. تو میرا خیال ہے ان کو بہت کلیئر تھا کہ ایسکیلیشن کنٹرول نہیں ہوگی. تو اس لیے اور مجھے تو یہ اطلاعات میڈیا سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جو کل سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ انڈیا ہی پہلے ایگری کیا ہے سیز فائر کے لیے. تو جنرل صاحب اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, ہماری افواج کو کیا کرنا چاہیے, آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت پھر کوئی جارحیت یا غلطی کر سکتا ہے؟ چونکہ نریندر مودی پہ اس وقت کافی زیادہ دباؤ ہے. جس طرح سے پہلے 5 طیارے گر گئے, پھر ملٹری سائٹس کا ہٹ ہونا پاکستان کی جانب سے, اور پھر اس کے بعد سیز فائر کی طرف جانا. وہ بھی دنیا نے بتا دیا کہ بھارت کی درخواست پہ جو ہے وہ سیز فائر ہوا سارا کچھ. تو اس کا فال آؤٹ پھر کہاں آئے گا؟ کیا ایل او سی پہ جو ہے مزید شیلنگ تیز ہوگی, یا کشمیریوں پہ اس کا فال آؤٹ آئے گا مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ اور ایسے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سب سے زیادہ فال آؤٹ تو مودی صاحب پہ خود آئے گا. ان کی اپنی ڈومیسٹک جو ڈائنامکس ہیں وہ آگے جا کے ایسے شیپ ہوں گی کہ اس کا میرے ہمبل اوپینین میں سب سے زیادہ ان کے اوپر آئے گا. اور ان کے جو 3 بہت پاورفل ان کے ساتھی ہیں ان کے لیے ان پہ آئے گا. لیکن یہ جو ہے کہ دوبارہ اسی طرح کی ملٹری کانفلکٹ فوراً ہو جائے گی, یہ مجھے نہیں لگتا, ممکن نہیں لگتا. کیونکہ صحیح ہے. کوئی انلمیٹڈ نمبرز نہیں تھے ان کے پاس براموس کے اور بلسٹک میزلز کے, اور یا جو انہوں نے آرم ڈرون اسرائیل کے یوز کیے, اور جتنے یوز کر لی ہیں انہوں نے اس کو بلڈ کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یقینی طور پر زیادہ پریشر اس وقت نریندر مودی پر ہے, چونکہ جس طرح کی عظیمت کا انہیں سامنا اٹھانا پڑا ہے اس میں وہ دوبارہ سے کوئی مس ایڈونچر بھی کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو پاکستان کی طرف سے انہیں منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اس کے امکانات کم ہی دکھائی دے رہے ہیں. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے سفارتکاری کی کہ سفارتکاری نے بالآخر کام دکھایا اور پاکستان اور بھارت کو سیز فائر پر مجبور کیا. لیکن یہ سفارتکاری آگے چل کر کیا بڑے نتائج دے سکتی ہے, بالخصوص پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر بنانے میں, اور مسئلہ کشمیر کو لے کر اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ بات کریں گے بریک کے بعد. منیر اکرم صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروانے میں سفارتکاری نے بڑا کردار ادا کیا ہے, اور سفارتکاری پر ہی آگے بڑی ذمہ داری ہے کہ کیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں, مذاکرات آگے بڑھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا معاملہ جو ہے اب وہ پھر سے لائم لائٹ میں آ چکا ہے. پاکستان کو سفارتی سطح پر اب کیا کرنا چاہیے, اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب, جو کہ اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب رہ چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ آپ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی دیکھی, اس میں ہم نے دفاعی طور پر انڈیا کو ناکو چندے چبوائے ہیں, لیکن سفارتکاری کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے. آپ پاکستان کے تناظر میں یہ کتنی بڑی سفارتکاری دیکھ رہے ہیں, بالخصوص انڈیا کا امریکہ سے خود رابطہ کر کے سیز فائر کروانا؟ یہ میرے خیال میں ہم نے بہت سمجھداری سے یہ اس جنگ میں بہت سمجھداری سے ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی جواب دیا ہے. اور پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ہندوستان نے شروع کی جنگ, اور انہوں نے جو کچھ ہماری اوورچرز تھی وہ نہیں مانی. تو دنیا سے ان کو یہ سپورٹ کوئی نہیں تھا جی ہاں, یہ جنگ شروع کرنے کا. اور ہر پہلو پر اس جنگ میں پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے. جو انہوں نے ایسکلیشن کی اس کا ہم نے جواب دیا ہے, اور یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ہمارا جواب بہت افیکٹو تھا, اور ہندوستان کو آخر سیز فائر ماننا پڑا. اور جس میں بہت سارے ملکوں نے اپنا اختیار دکھایا ہے. سب میں اہم آف کورس یونائٹڈ اسٹیٹس کی انٹرونشن تھی. تو سیز فائر ابھی مانا گیا ہے. کچھ ہندوستانی ابھی تک ایکوزیشنز لگا رہے ہیں, پر میرے خیال میں یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا,
اور اس کے لیے پوری دنیا کی حمایت ہے ہمارے ساتھ. پر اس کے بعد میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس واقعے کو استعمال کر کے ہم نے کس طرح سے جو ہماری آبجیکٹیوز ہیں، جو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، اس کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. صحیح. جس میں جو انڈس واٹرز ٹریٹی کی امپلیمنٹیشن ہے اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ دو بڑے ہمارے بالکل. سامنے مسئلے ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اور جو اب ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی انٹروین کریں گے اور وہ کوشش کریں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اور ہماری ڈپلومیسی نے آگے بڑھ کر ان کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اچھا سر، حل کرنے پہلے تو کی. امریکی انتظامیہ لا تعلق رہی سارے تنازع سے، پھر ایک دم سے وہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ متحرک ہوئی. کل انہوں نے سیز فائر کا اعلان کروایا اور آج انہوں نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش بھی کر دی ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس صورتحال میں جو ثالثی کی پیشکش امریکہ نے کی ہے، انڈیا اسے قبول کرے گا؟ اور انڈیا اگر اسے مسترد بھی کرتا ہے تو پھر امریکہ کی پوزیشن اس پہ کیا ہوگی؟ اور پہلے بھی ایک مرتبہ صدر ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تھی، لیکن اس کے بعد بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کر دی تھی. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو اس مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، انڈیا تو بالکل ریزسٹ کرے گا کہ اچھا. ڈسکشن کشمیر کا مسئلہ کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو. پر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اتنی بڑی طاقت امریکہ جیسے طاقت ہے، ان کے صدر کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور میں کوشش کروں گا اس کو حل کرنے کے لیے. تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور ہم نے ان کو ان کے ساتھ کوپریٹ کر کے ان کی حمایت لے کر اور انڈیا پہ پریشر ڈالنا ہوگا کہ اس مسئلے کو حل کریں. تو اٹ ناؤ ڈیپینڈز آن آور ڈپلومیسی، ہم کتنی ایکٹیولی پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم آگے بڑھا ویسے سکتے ہیں. انڈیا دفاعی طور پر جیسے بے نقاب ہوا ہے، پاکستان کامیاب ہوا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس طرح مارک روبیو نے ٹویٹ کی کہ نیوٹرل وینیو پر مذاکرات ہوں گے، تو اگر انڈیا پیچھے ہٹتا ہے کیونکہ وہاں یہ بحث چھڑ گئی ہے انڈیا کے اندر کہ امریکہ کون ہوتا ہے چودھری بننے والا اور ہم سے مذاکرات یا سیز فائر کروانے والا، اگر یہ ہوتا ہے تو پھر امریکہ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ؟ جی، میرے خیال میں اگر امریکہ صحیح طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، جو مسئلے ہندوستان پاکستان کے درمیان ہیں ان کو حل کرنا چاہتا ہے، نیوٹرل جگہ میں میٹنگ کروانا چاہتا ہے، تو امریکہ اگر دباؤ اپنا ڈالے تو ہندوستان کو ماننا پڑے گا، بالکل. کیونکہ ہندوستان کافی ڈیپینڈنٹ ہے جی ہاں. امریکہ پر. ان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بھی خطرے میں ہو جائے گی اگر انہوں نے انکار کیا تھا. ٹرمپ صاحب کو بالکل ہی انکار کیا، کوئی ان کی میڈیشن کے لیے بالکل انہوں نے انکار کیا، تو ان کے لیے کافی مسئلے کھڑے ہو جائیں گے بائیلیٹرلی امریکہ کے ساتھ. تو ہم نے کیونکہ امریکہ انٹرسٹڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میڈیشن ہو، کہ مسئلے وہ حل کر سکیں، تو ہم نے بالکل ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور ہندوستان پہ پریشر ڈلوانا چاہیے کہ جی وہ آ کے بیٹھیں اور مذاکرات کریں کشمیر کے مسئلے کے اوپر اچھا، اور اس آپ کو حل کریں. اقوام متحدہ میں مستقل مندوب بھی رہے ہیں، اقوام متحدہ کا کردار کتنا اہم ہے اور کتنا متحرک ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک تاثر بن چکا ہے کہ اقوام متحدہ صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب بن چکا ہے اور وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد بھی نہیں کروا سکتا. اس موقع پر جب انڈیا پر امریکہ کا بھی دباؤ آ چکا ہے تو کیا اقوام متحدہ کو بھی متحرک ہو کر اس مسئلے کو ایکسپیڈائٹ نہیں کروانا چاہیے؟ جی ضرور، میرے خیال میں سلامتی کونسل میں ہم نے جانا چاہیے اور وہاں سیز فائر کو فارملائز کرنا چاہیے بالکل. اور جو ایشورنسز دی گئی ہیں کہ مسئلے حل کروائیں گے، اس کے اوپر بھی ہم نے کچھ انڈرسٹینڈنگز اور کمٹمنٹس لینی ہیں سلامتی کونسل میں. پر ہم نے سب میں بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ چاہتا ہے کہ مسئلے کو حل کرے، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. وہ سلامتی کونسل میں بھی ہو سکتا ہے، بائیلیٹرلی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ریجنل وینیو میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ سب پاسبلٹیز ابھی ایکسپلور کرنی ہے ڈپلومیٹکلی، صحیح. اور جو سب میں اہم وینیو ملے، جو سب میں اہم میکنزم بنا سکیں، اس کو استعمال کر کے ہم نے یہ کشمیر کا مسئلہ اور جو انڈس واٹرز ٹریٹی کا مسئلہ ہے
یہ سب ہم نے مذاکرات کے تحت اس کو ریزالو کرنے کی کوشش. ویسے منیر اکرم صاحب، آپ کا بہت صفاتی تجربہ ہے، آپ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کیا کرے گا؟ بالخصوص مسئلہ کشمیر اور سندھ طاس معاہدے کو لے کر انڈیا مذاکرات میں پیچھے نہیں ہٹے گا؟ جی دیکھیں، ہندوستان بالکل ریزسٹ کرے گا. ہندوستان اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے، اور وہ اس کی طاقت کچھ حد تک ایکسپوز ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کنونشنل وار وہ لڑ سکیں گے اور پاکستان کو پاکستان سے شکست وہ دے دیں گے، پر it has turned out to be the contrary. ان کو اس میں کافی نقصان ہوا ہے. تو اب وہ ضد ضرور کریں گے اور ان کی جو انفلیکسیبلٹی ہے وہ ضرور ظاہر ہوگی، پر ہم نے پریشر موبلائز کرنا ہے، انٹرنیشنل پریشر موبلائز کرنا ہے، امریکہ کا پریشر موبلائز کرنا ہے، پوری دنیا کا سلامتی کونسل میں پریشر موبلائز کرنا ہے، سیکرٹری جنرل سے موبلائز کرنا ہے. تو ہندوستان کے اوپر صحیح طرح سے انٹرنیشنل پریشر جب آئے گا، پھر وہ مانیں گے کچھ کرنے کے لیے. یہ بتائے گا کہ آپ نیو یارک میں ہیں، وہاں تھنک ٹینک اور ڈائسپورا بھی ہے، اس صورتحال میں پاکستان کو جو بیانیہ کی برتری ملی ہے بھارت کے خلاف، اس کو وہاں پر کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ اور پاکستان کو خود اپنی اس جیت کو بطور تگڑا بیانیہ بنانے اور انڈیا کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اب یہ تھنک ٹینکس وغیرہ تو جیسے آپ جانتے ہیں، یہ ان کو انڈاؤمنٹس ملتی ہیں، کنٹریبیوشنز ملتی ہے، ہندوستان ان کو کافی پیسہ دیتا ہے. تو ہمارے سامنے یہی چیلنج ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ صحیح طرح سے پروجیکٹ ہو، اور اس کے لیے ہم نے ایکٹیولی کام کرنا ہے، نہ صرف ڈپلومیٹک فورمز میں، انٹرنیشنل فورمز میں، بائیلیٹرلی ہم نے کرنا ہے، اور پھر یہ جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں، میڈیا ہے، اس میں بھی ہم نے اپنا جو موضوع ہے وہ اس کو پیش کرنا ہے. our narrative should be projected، کیونکہ ہندوستان نے اب یہی کوشش کرے گا کہ ان کا نیریٹو وہ بتایا جائے کہ جی ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، پاکستان نے یہ کیا وہ کیا، اور ہم نے پھر بھی ہم بڑی طاقت ہیں اور ہم نہیں مانیں گے کشمیر کے اوپر وغیرہ. تو ہم نے اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ایکٹیو ڈپلومیٹک اینڈ میڈیا کیمپین چلانا پڑے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی طرف سے کوشش کرے گا کہ وہ سندھ طاس معاہدے اور کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات سے پیچھے ہٹے، لیکن امریکہ نے چونکہ یہ سارا معاملہ انیشیٹ کیا ہے، مذاکرات کا بھی، سیز فائر کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے معاملے پر بھی بھارت کے لیے پیچھے ہٹنا ذرا مشکل ہوگا. آج کی شو میں اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.